انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ ایران ہی نہیں، ہم مسلمان کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے نقش قدم پر چلنے والے رہنما آیت اللہ خامنائی آخر اتنی بے بسی سے کیوں صفحۂ ہستی سے مٹا دیے گئے؟ کیا وجہ تھی کہ انہیں اس قدر آسانی سے جام شہادت نوش کرنا پڑا؟ لفظ آیت اللہ کے معنی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ایک معزز خطاب ہے جو علوم دینیہ کے ماہرین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے تقریباً 37 سال تک ایران پر بطور رہبر اعلیٰ حکومت کی۔ آپ کو مطلق اختیارات، اپنے فیصلوں کے خلاف ویٹو پاور، اپنے فیصلوں کو منوانے کے لیے بے پناہ طاقت حاصل تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زبردست مطلق العنانیت، آٹوکریٹک پاور اور طویل دور حکومت کے باوجود آپ آیت اللہ خامنائی ایران کو ایک مثالی اسلامی مملکت یا معاشرہ بنا سکے؟ جب ہم امت کے موجودہ المیوں کو دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں ڈاکٹر راشد شاذ کی ایک تقریر سن رہا تھا جو امریکہ ایران جنگ کے بارے میں تھی۔ آپ نے اسے بہت بھلی اور گہری بات کہی۔ آپ نے کہا کہ دنیا میں 2 ارب سنیوں کے بجائے 2 ارب شیعہ ہوتے تو کیا صورتحال مختلف ہوتی۔ اس میں ایک بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے۔ ہم جس طرح تقسیم ہیں اور اس کے نتائج کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہم وہی کرتے ہیں جو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، یہی ہمارا دین ہے۔ دین در حقیقت شعور کا نام ہے۔ دین در حقیقت الدین النصیح ہے، یعنی خدا کے ساتھ سنسیئرٹی، خدا کی کتاب کے ساتھ سنسیئرٹی، اس کے رسولوں کے ساتھ سنسیئرٹی، مومنوں کے حاکموں کے ساتھ سنسیئرٹی، ان کے عام لوگوں کے ساتھ سنسیئرٹی۔ اس سنسیئرٹی کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کر سکتے، خاص طور پر اسلامی معاشرہ۔ ڈاکٹر راشد شاذ نے شیعہ سنی کے درمیان جو بد اعتمادی ہے اس کو ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو بتانے کی کوشش کی۔ اس روشنی میں سوچتا ہوں آج امت مسلمہ کو کسی مشترکہ مسئلے پر متحد ہونے سے کس چیز نے روک دیا ہے؟ دیکھیں، آیت اللہ خامنائی صاحب 37 سال ایران پر حکومت کرتے رہے، طاقتور حکمراں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق، تعلیم اور معیشت کو بہتر بنانے کے بجائے اپنی ساری توانائیاں محض مسلکی اور علاقائی بالادستی میں صرف کیں۔ میرا تعلق بہت سے اہل علم سے رہا ہے۔ یہاں میں راشد شاذ صاحب کے بعد غامدی صاحب، وحید الدین خان صاحب کے خیالات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ان سے میں نے بہت سیکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی زوال کی جڑیں محض سیاسی نہیں ہیں۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کو جناب جاوید احمد غامدی صاحب فکر فراہی کی روشنی میں قرآنی اپروچ کے ساتھ بالکل مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان ہی نہیں، یہود بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کے خیال میں یہود اور مسلمان دونوں ہی اپنے زوال کے ذمہ دار ہیں۔ میرے خیال میں مسلمان اور یہود دونوں خدائی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو سنجیدگی سے محسوس نہیں کرتے۔ اب یہ دونوں قابل کی طرح باہمی حسد کا شکار ہو کر خود خدا کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ آج یہود ضرور خدا کی مہلت کے قانون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہیں یہ مہلت اس لیے بھی مل رہی ہے کہ اب وہ نئی امت کی تاسیس یعنی مسلمانوں کے بعد وہ خدا کی طرف سے معزول ہیں۔ اس لیے خدا کے دین کی اصل ذمہ داری کے اب وہ اس طرح امین نہیں رہے جیسے حامل قرآن مسلمان امین ہیں۔ میں سوچتا ہوں مسلمان روزانہ نماز میں مغضوب علیہم پڑھ کر صرف یہود کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اخلاقی زوال اور خدائی پیغام سے روگردانی کے باعث آج وہ خود بھی اسی عذاب یعنی مغضوب علیہم کا حصہ ہیں۔ ایسے میں ریاست کا تحفظ کیسے ہو؟ ایسے میں مسلم معاشروں کا تحفظ کیسے ہو؟ یہاں وحید الدین خان کے افکار ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہتھیار بنانے والوں سے ہتھیار خریدنے والے کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ جنگ سے زیادہ طاقت دعوت میں ہے۔ آپ کمزوری میں صبر و اعراض کو محض کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھتے ہیں۔
اسے ایک اعلیٰ درجے کی حکمت عملی اسٹریٹجک پیشنس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اپنی حقیقی حیثیت کا اندازہ کرنے کی صلاحیت سے بڑی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نے جذبات اور احتجاج کو صبر و اعراض کے بجائے اختیار کر کے امت مسلمہ کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہیجانی کیفیت میں سر پھوٹتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی، یہی مسلمانوں کا المیہ ہے۔ ان کے مطابق اسلام کا اصل اصول پرامن دعوت ہے اور اشتعال انگیزی پر منفی رد عمل کے بجائے مثبت رد عمل درکار ہے۔ اگر آیت اللہ خامنہئی 37 سال تک مطلق طاقت کے ساتھ ایران پر حکومت کرتے ہوئے میزائلوں کی دوڑ کے بجائے اعراض کی قرآنی فلسفی کے تحت کام کرتے تو آج ایران کی صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ آج امت مسلمہ کی صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ کاش وہ اپنی ساری توانائیاں تعلیم اور معاشی استحکام پر لگاتے تو ایران عالمی پابندیوں سے بچ کر اپنا وقار بلند کر سکتا تھا اور یوں بربادی کی تصویر نہ بنتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مضبوط ریاست کی بنیاد، مضبوط امت مسلمہ کی بنیاد ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے صرف جنگی محاذوں پر جذباتی شرکت کے بجائے احتجاجی رویوں میں وقت برباد کرنے کے بجائے اگر قرآنی فلسفی صبر و اعراض کے ساتھ ساری توانائیاں عوام کو تعلیم سے آراستہ کر کے انہیں جہالت سے نکالنے، ان کی خوشحالی کی فکر کرنے، معیشت کو بہتر بنانے میں خرچ کی جاتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو میں نے وحید الدین خان صاحب سے سیکھا کہ اعراض و صبر بے عملی نہیں، دانشمندانہ حکمت عملی ہے۔ اگر اس فلسفہ فکر پر ہماری پالیسیاں تیار کی جاتی تو آج ہم دنیا کو امن دینے والے ہوتے اور اس کی قیادت کر رہے ہوتے۔ جب تک ہم باہمی حسد ترک کر کے شیعہ، سنی، ایرانی، عربی، پاکستانی، ہندوستانی اس تقسیم پر فخر کر کے جینے کو جینا سمجھتے رہیں گے، اپنے اصل الہی منصب کو اہمیت نہیں دیں گے، خدا کی نصرت سے ہم دور ہوتے رہیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔